پھر اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں اپنے دیدار کی نعمت عطا فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، جنت میں اپنی رضا عطا فرمائے گا، یعنی تجھے یہ سرٹیفکیٹ دے دے گا بندے میں نے تجھے اپنی رضا دی، یعنی آج کے بعد تیرے ساتھ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس پر یہ کرم ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، جس کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ نیت کیا کریں جب بھی کہ یا اللہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تیرے لیے کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور تیرے دیدار کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ سب سے اعلیٰ نیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر، سنن ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا جنتیوں تم کچھ اور چاہتے ہو تو میں تمہیں عطا کر دوں۔ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار تیری عنایات، تیری مہربانیاں کیا پہلے کم ہیں؟ کیا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ یعنی ہم پہلے بھی تو نے خوبصورت بنایا، انسان کو ساری مخلوقات میں حسین بنایا احسان تقویم پر، اس کے باوجود جنت میں گئے تو ان کے چہرے نورانی کر دیے۔ تو عرض کیا کیا مولا تو نے ہمارے چہرے منور نہیں کر دیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا اور ہمیں دوزخ سے نجات نہیں عطا فرما دی؟ اور کیا چاہیے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے جلوہ حسن سے پردہ اٹھائے گا، تب انہیں معلوم ہوگا کہ پروردگار کے دیدار سے بہتر تو کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اور یہ حدیث پاک میں آیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ، کہ ایسے لوگوں کے لیے جو نیک کام کرتے ہیں، الحسنى ہے، یہ جنت کا نام ہے، جنت کا نام ہے، نیک جزا ہے، اور صرف جنت نہیں ہے وزیادۃ بھی ہے، جنت میں پہنچ کر کچھ زیادہ بھی ملے گا۔ تو جنت میں جا کے، جنت تو آج خود زیادہ ہے، اس میں ہر نعمت ہے جو بندے کے خیال میں آئے، تو زیادہ کیا ہے؟ زیادہ حضور فرماتے ہیں وہاں جنت ملے گی، جنت میں اللہ کی رضا ملے گی، اور زیادہ یہ ہے کہ وہاں بندے کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اب دیدار باری تعالیٰ کے بارے میں حدیث پاک سنیں، یہ حدیث پاک ابن ماجہ شریف کے اندر موجود ہے اور دیگر کتابوں میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے اپنی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اچانک ایک نور چمکے گا جنت میں، اور وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیں گے۔ اہل جنت جب نور چمکے گا اوپر اپنا سر اٹھا کے دیکھیں گے تو اللہ رب العزت اوپر کی جانب ان پر جلوہ افروز ہوگا، اور اللہ ان سے فرمائے گا السلام علیکم۔ جب اللہ فرمائے کہ تم پر سلامتی ہو تو پھر سلامتی کیوں نہ ہو؟ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ فرمائے گا السلام علیکم۔ حضور پاک فرماتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آیا نا میرے صحابہ، قرآن کریم میں جو آیا ہے نا سلام قولا من رب الرحیم، تم پر سلام ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے کہا جائے گا۔ وہ واقعہ حضور پاک فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جنت میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نور چمکے گا، لوگ سروں کو اٹھائیں گے، اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز ہوگا اور فرمائے گا السلام علیکم، لوگ جواب دیں گے۔ تو حضور پاک نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کی جانب شفقت کی، محبت کی نگاہ فرمائے گا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلوہ حسن بے نقاب دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا دیدار انہیں نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ جب تک وہ دیدار الہی میں مشغول رہیں گے جنت کی کسی اور نعمت کی طرف ان کا خیال بھی نہیں جائے گا۔ کیسے جا سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو دیکھ رہا ہو اور وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے؟ تو جب تک اللہ چاہے گا لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ اللہ خود لوگوں کے اور اپنے درمیان پردہ پھر فرما لے گا۔ لیکن اس کا نور، دیدار الہی جو کیا ہے، اس کا بھی تو ایک نور ہے، اس کا نور اور اس کی برکت کا اثر ہمیشہ ان لوگوں کی رہائش گاہوں میں بھی موجود رہے گا۔ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ کو فلاں کی زیارت ہوئی تو وہ چلے گئے، لیکن ان کی وجہ سے وہاں کمرہ روشن رہا، کمرے میں خوشبو آتی رہی،
تو یہ ایک نور ہے جو رب ذوالجلال کا دیدار جسے نصیب ہوگا تو اہل جنت کو جنت میں بھی اس کا نور ان کی رہائشوں پر اللہ باقی رکھے گا، کہ جب انہیں دیدار خدا نصیب ہوا تھا جو نور وہ تھا اس کے جلوے اللہ ان کی ان رہائشوں میں باقی فرمائے گا۔